وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ حمد و ثنا اس اللہ مہربان رحم کرنے والے کی، جس کا اتنا کرم، اتنا فضل اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محبت ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے سامنے سورہ انعام کی 3 آیات 37 سے 39 تک، جن میں سے ایک آیہ مبارکہ 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، بڑی نشانی نازل کیوں نہیں ہو جاتی؟ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو منکرین نبوت تھے، منکرین حق تھے۔ ان کا جب اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح، کوئی بڑی نشانی اللہ کے نبی پر نازل کیوں نہیں ہوئی، اعتراض نبی پر، نبوت پر، جواب اس کا رب دیتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں، کلام مجید میں، کلام پاک میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں کہ کوئی بات کسی نے کہی، نبی سے پوچھی، رسول سے پوچھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب رب تعالیٰ نے خود دیا۔ زبان نبی کی، کلام رب کا، جواب رب کا۔ اور یہاں بھی گزشتہ آیات میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے کمالات نبوت وہ جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، مسلسل
اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور وہی بات چل رہی ہے یہاں پہ بھی۔ اب یہاں ان کا اعتراض ہے، اعتراض وہی کرتے ہیں جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، جن کے دل نرم ہوتے ہیں قرآن کے لیے، جن کے دل کی دھرتی، دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے، وہ اعتراضات نہیں اٹھاتے۔ وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور تصدیق کر دی۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی آئی، حضرت موسیٰ کے لیے عصا، حضرت عیسیٰ کے لیے مائدہ، دسترخوان، دیگر انبیاء اور رسل کے لیے جس طرح معجزات آئے اور نشانیاں آئیں، ہمارے پاس بھی کوئی آ جائے۔ حالانکہ معجزات کی بات کرتے ہو، نشانیوں کی بات کرتے ہو، یہ قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن ان لوگوں نے، یا آج کے اعتراض کرنے والوں نے، اس قرآن کو صرف ایک اوراق کا مجموعہ سمجھا ہے۔ جس طرح کتابیں ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر پہاڑوں پہ اس کتاب مجید کو، قرآن حمید کو نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تو ہم نے انسان کو شرف بخشا ہے، انسان کو ہم نے حوصلہ بخشا ہے، اس نے اس امانت کو اپنایا ہے، سینے سے لگایا ہے، اور اپنی زندگی کو اس کے تابع کر دیا ہے۔ اور پھر کتنی مقدس وہ جگہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، آپ کا مبارک سینہ، جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو وہ اس معجزے کے ہوتے ہوئے بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن کردار ہے، اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو مبارک زندگی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ کبھی تاریخ میں ایسے انسان دیکھے تم نے؟ اتنے حوصلے والے، اتنے کمالات والے دیکھے؟ یہ صرف نبی کی ذات ہے، یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور ان منکرین معترضین کے اس سوال اور اس اعتراض کا جواب اللہ نے خود فرمایا ہے۔ فرمایا، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، کوئی نشانی بھیج دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ پہلے بھی تو اس نے بھیجی ہیں، پہلے نبیوں رسولوں کے پاس نہیں بھیجی، تو اب کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ جو سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے ہیں، یہ لا علم، بے علم، بے شعور لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، ان کو اپنے سوال کا ہی نہیں پتہ، اعتراض کا ہی نہیں پتہ۔ اللہ اللہ، کبھی یہ کہتے ہیں اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہماری نظروں کے سامنے زمین سے آپ چشمہ نہ جاری کر دیں۔
ہمارے سامنے چشمہ پھوٹ جائے، دیوانوں والی بات ہے نا۔ نبی ہدایت لے کے آیا ہے، رسول ہدایت لے کے آیا ہے، اور تم چشموں کی، پہاڑوں کی اور فضاؤں کی باتیں کرتے ہو۔ کیا ہوگا اگر چشمہ پھوٹ بھی جائے، اگر کوئی نشانی آ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے انجام کا پتہ ہے؟ اور تم کہتے ہو او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تو چشمہ نکلے یا پھر کوئی انگوروں کا، کھجوروں کا باغ ہو، ہم یوں نظر اٹھا کے دیکھیں ہمارے سامنے باغ کھل جائے، لہلہاتا باغ، اس پہ پھل لگے ہوں، ہم دیکھیں بھی اور توڑ کے کھائیں بھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم نے نبی کو، رسول کو دیکھا کس اینگل سے؟ وہ تو ہادی ہیں، وہ تو رہبر ہیں، وہ تو تمہیں نقصانات سے، ناکامیوں سے بچانے آیا ہے، اور تم کھانے پینے کی باتیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، دریا آیا، موسیٰ مروا دیا نا ہمیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں کدھر جائیں گے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ، آگے چلے گئے جنگل بیابان، پانی نہیں ہے، موسیٰ پانی نہیں ہے، ٹھہر جاؤ، عصا پانی پہ مارا، پتھر کی سڑکیں بن گئی، پتھر پہ مارا، پانی نکل پڑا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہا بھی آ جائے گا، مائدتن، دسترخوان، کھانے اوپر سے آ گئے، انواع و اقسام کے کھانے۔ جب وہ سارا کچھ آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ہم نہ کھا کھا کے ذرا تنگ آ گئے۔ کہتے ہیں نا کئی لوگ، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، کئی لوگ ان کے پاس کھانے کو اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی تنگ آ گئے۔ اب کیا چاہیے؟ یہ مرغ مسلم، یہ حلوہ جات، یہ باربیکیو، یہ فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں اب نہیں۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ فرمایا تم کیسے لوگ ہو، اعلیٰ چیزیں چھوڑ کر گھٹیا چیزیں مانگتے ہو، ادنا، کم تر چیزیں۔ اور یہاں بھی چشمہ کیوں نہیں پھوٹ جاتا؟ باغ کیوں نہیں بن جاتا آپ کے لیے؟ ہمارے سامنے نہریں کیوں نہیں جاری ہو جاتی؟ ہم دیکھیں یہ نہر نکلی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ایسا بھی ہو کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو۔ اگر آپ سچے ہیں کہیں نا، اللہ کے عذاب کو دعوت، سزا کو مذاق بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرا مذاق بنانے کی کوشش کی ہے، مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تم خود کو مذاق بنا رہے ہو، تم مذاق بن جاؤ گے، تمہاری زندگی مذاق بن جائے گی، اور تم کہو گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، مر جاتا، ملیا میٹ ہو جاتا، آج رب کے سامنے نہ آتا، کاش ایسا وقت آتا۔ تم پچھتاؤ گے، تم کتنی بھیانک باتیں کر رہے ہو، کتنی زیادتی کی باتیں کر رہے ہو، تم پچھتاؤ گے۔ اللہ اللہ، ان کے منکرین کے، جو حق کے منکر ہیں، جو نبوت کے منکر ہیں، جو شریعت کے، اسلام کے، دین کے منکر ہیں، ان سب کے جوابات قرآن میں موجود ہیں۔
آج بھی جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں، پوری دنیا ہے نا، وہ ایک تو دنیا ہے جو مسلمان نہیں ہے، ایک وہ دنیا ہے جو مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی اعتراضات بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں۔ دین کی بات کریں، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں، اور نہیں جی یہ مولوی والی بات نہ کریں۔ دین کو، قرآن کو، حدیث کو مولوی کے ساتھ منسوب کر دیا، یہ ایک پراپیگنڈا ہے۔ تنقید کرنی ہے نا، مولوی بنا دیا، داڑھی والا دیکھا فوراً اعتراضات شروع ہو گئے، مذاق بنا کے رکھ دیا۔ فرمایا در حقیقت تم خود کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں تم کس نقصان کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃً، اگر ہم چاہیں آسمان سے نشانیاں نازل کر دیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ بات ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، پھر انہی کی گردنیں جھکیں گی۔ یہی آج بڑی بات کر رہے ہیں، انہی کی گردنیں جھکیں گی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نشانی کیوں نہیں بھیج رہے؟ اتنا کچھ ہم نے دیا ہے، اتنا خوبصورت دین، تمہیں جہالت سے نکالا، تمہیں لڑائیوں مارکٹائیوں سے نکالا، تعصبات سے نکالا، شرک سے نکالا، بدعات سے، خرافات سے نکالا، خوبصورت زندگی دی، عزت والی۔ اب ہم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، بات یہ ہے ہم نشانیاں کیوں نہیں بھیج رہے تمہارے مطالبے پر؟ اس لیے کہ پہلی قوموں کا، پہلے لوگوں کا انجام دیکھو کہ انہوں نے کس طرح جھٹلایا ہمارے نشانات کو، ہمارے معجزات کو، ہمارے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے رسولوں کو معجزے دیے، نشانیاں آ گئیں، ان کو بھی جھٹلا دیا۔ اور یاد نہیں، اللہ فرماتے ہیں یاد کرو نا ذرا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو، صالح کی قوم کو اونٹنی دی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ نبی اپنے رب سے کہو کہ ہمارے سامنے اونٹنی آ جائے۔ فرمایا نبی نے باز آ جاؤ، غلط مطالبہ نہیں، ہم مان جائیں گے، سارے ہی مان لے آئیں گے۔ انہوں نے یوں دیکھا، ان کی نظروں کے سامنے پہاڑیوں کے بیچ سے اونٹنی نکلی۔ کیا ہے؟ انہوں نے اس اونٹنی کی، اس معجزے کی اتنی بے حرمتی کی، بے توقیری کی، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں یہاں ایک مسئلہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی سارا کچھ، ہم تو مجبور محض ہیں نا کہ وہ سارا کچھ تو وہی کر رہا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی لگا دے اونٹنی کو؟ لیکن ان کو اختیار دیا تاکہ تمہارے خلاف حجت قائم، تم اپنے خلاف خود دلیل قائم کرو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور یہی فرمایا کہ جب ہم نے سمود کو، قوم سمود کو واضح طور پر اپنی نشانی دی تھی اونٹنی کی شکل میں، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم نشانیاں کیوں بھیجتے ہیں؟ معجزات کیوں آتے ہیں؟ معجزے کا معنی ہوتا ہے حیران کر دینا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے۔
معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ انسان اللہ کا خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے رب سے۔ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح اسی لیے بھیجتے ہیں۔ تم ڈرنے کی بجائے، تم کوئی سوچنے کی بجائے اس کے درپے ہو گئے ہو، اس کے پیچھے پڑ گئے، ابھی اور مطالبہ کرتے ہو کہ معجزات کیوں نہیں آ رہے، نشانیاں کیوں نہیں آ رہی۔ اپنی حرکتیں دیکھو، اپنے مطالبات دیکھو۔ اللہ اللہ۔ تو یہ اعتراض منکرین نبوت کی طرف سے، معترضین حق کی طرف سے یہ اعتراض، یہ سوالات اٹھائے گئے، آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کل جو جواب دیا گیا تھا ان لوگوں کو، آج بھی ان کے لیے جواب موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی اٹھاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو وہ پڑھے قرآن کو۔ اس قرآن کریم میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندے کے سوال کا جواب موجود ہے۔ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو کتاب بنا دی۔